اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت تطہیر کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اسی آیت ہی کے ضمن میں اہل بیت اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سلسلے میں امام ترمذی نے اپنی جامع میں کتاب المناقب باب فصل فاطمہ بنت محمد حدیث نمبر 5 عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جللا علی الحسن والحسین وعلی وفاطمۃ کساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت ام سلمہ وانا معهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انك الى خیر۔ بات توجہ طلب ہے، راویہ ام المؤمنین ہے، وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو، امام حسین کو، ان کے والدین کریمین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جللا اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں جو میری چادر کے نیچے، کسا کے نیچے موجود ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ وخاصتی، اے پروردگار یہی میرے خاص ہے۔ اے پروردگار اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہی میرے خاصہ ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی اہل بیت خاصہ ہیں، اور ہر قسم کے رجسوں کو ان سے دور رکھ۔ وطہرہم تطہیرا، اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھ جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوئی اور میں نے پوچھا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ قال انک الی خیر، اے ام سلمہ تو ہے خیر پر لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اس بات کی وضاحت کر دی، اور ام المؤمنین کے سوال نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ کون اہل بیت ہیں اور کون اہل بیت نہیں ہے۔ ازواج خیر پر ہیں لیکن اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ حدیث، اس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کو جو ہے نا حضرت ام سلمہ کے علاوہ انس بن مالک، ابو الحمراء معقل بن یسار اور ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ انس بن مالک کی یہ جو روایت ہے، سیم یہی روایت، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3206 میں، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند الامام احمد بن حنبل، تفسیر ابن جریر، تفسیر الکبیر، المستدرک للحاکم، اور عمر بن ابی سلمہ کی یہ روایت الجامع الترمذی، تفسیر ابن جریر، المعجم الکبیر، علاوہ ازیں عمر بن ابی سلمہ کی نقل کردہ روایت بہت ساری اور بھی کتب میں موجود ہے جس کو طوالت کی وجہ سے ہم نہیں پیش کر رہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو الحمراء کی یہ روایت مسند ابن ابی شیبہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 12731، المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 2672، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 200 حدیث نمبر 565، معرفت الصحابہ جلد 5 صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 6793، مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 حدیث نمبر 785، التاریخ الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65۔ اس کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح للمسلم حدیث اور مصنف
ابن ابی شیبہ میں، الشریعہ اور حدیث نمبر 1693 میں، المسترد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147، معقل بن یسار کی حدیث بھی اسی طرح ان کتابوں میں مروی ہے۔ دوستان گرامی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو واضح کر دیا تو ہمیں بھی اس بات پر ضد نہیں کرنی چاہیے، اسی کو اہل بیت ماننا چاہیے جس کو رسول خدا نے کہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔